بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی آنے والی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بڑے سے آنگن میں انتہائی دائیں کونے میں بیت الخلاء اور غسل خانے کے ساتھ پانی کی لال موٹر کھڑکھڑ کی آواز کے ساتھ چل رہی تھی۔ چند منٹوں میں غسل خانے کے اوپر رکھی نیلی ٹینکی بھر گئی اور پانی تھڑپ تھڑپ کی آواز کے ساتھ کچے فرش کو گیلا کرنے لگا۔ ان آوازوں سے ایک عجیب سا شور آنگن میں پیدا ہو گیا۔ آنگن کے بیچوں بیچ چرپائی پر بیٹھی عائشہ کی سورہ یوسف کی ابھی 8 آیتیں رہتی تھیں کہ بادل نخواستہ اسے موٹر بند کرنے کے لیے اٹھنا پڑا۔ موٹر بند کرنے کے بعد وہ دوبارہ چرپائی پر آ بیٹھی اور سورہ یوسف کی تلاوت کرنے لگی۔ سورہ ختم ہوئی تو عائشہ نے قرآن مجید بند کر دیا، پاس پڑے پانی کے گلاس میں پھونک ماری اور پانی کو گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ سورہ یوسف کی فضیلت پر اسے پورا یقین تھا، اسی لیے اپنے اور احمد کے بیٹے ہونے کی خواہش کو پورا ہونے کا بھی اس کو یقین تھا۔ قرآن مجید اندر کمرے میں رحل میں رکھنے کے بعد اس نے ایک بار محبت باش نظروں سے اپنے بڑے ہوئے حاملہ بیٹے کو دیکھا اور مسکرا دی۔ احمد کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، اسی لیے وہ باورچی خانے میں چلی آئی اور روٹیاں پکانے کی تیاری کرنے لگی۔ احمد اور عائشہ کی شادی کو پورے 10 سال ہونے والے تھے۔ عائشہ اس دوران 5 بار حاملہ ہوئی تھی، 3 بار بیٹیاں پیدا ہوئیں، 1 بار حمل گر گیا اور اب کی بار بھی حمل کو 6 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ گاؤں کی سب سے بوڑھی اور سب سے زیادہ جہاندیدہ خاتون نے اسے زچگی تک سورہ یوسف کی تلاوت کی تلقین کرتے ہوئے کہا تھا، قرآن مجید میں ہماری ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ جب میرا بیٹا زاہد ہونے والا تھا تو میں بھی سورہ یوسف پڑھتی تھی۔ اس طرح جب زاہد باپ بننے والا تھا تو اس کی بیوی کو بھی میں نے سورہ یوسف پڑھنے کو کہا تو بھی یہی پڑھا کر، انشاءاللہ تعالی تیرا بیٹا ہوگا۔ اور جب سے اس خاتون نے عائشہ سے یہ کہا تھا تب سے اب تک وہ دل جمی سے سورہ یوسف پڑھ رہی تھی۔ احمد ایک صابر شاکر مرد تھا، یہ اندرون سندھ کے رہنے والے تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ احمد کی عزت کرتے تھے۔ 1 مربع کے لگ بھگ زمین اسے اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی، جس میں گزرے سالوں کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ عائشہ احمد کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی شادی کے پہلے سال ہی ہیضے کا شکار ہو کر چل بسی تھی۔ سندھ کے اس دور دراز گاؤں میں طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں، اسی لیے شرح اموات بھی زیادہ تھیں۔ الٹرا ساؤنڈ سے 5 مہینے میں بچے کی جنس کا تعین ہو جاتا تھا۔ اس بات سے بھی لوگ قریب ناآشنا تھے۔ وقت تیزی سے بیت گیا اور زچگی کے تکلیف دہ مراحل کے گزرنے کے بعد جب عائشہ کے کانوں سے نومولود کے رونے کی آواز ٹکرائی تو وہ ممتا کی محبت بھرے احساسات سے سرشار ہو گئی۔ آنے والا بیٹا تھا، لیکن دائی کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ جب عائشہ نے بیٹے کو دیکھا تو اس کی بھی چیخ نکل گئی۔ اس کا بچہ عجیب شکل و صورت کا تھا۔ چہرے پر آنکھیں ایک دوسرے سے دور اور کانوں کے بہت قریب تھیں۔ ناک کی جگہ صرف 2 نتنے تھے اور اوپر والا ہونٹ بھی کٹا ہوا تھا۔ بازو سرے سے تھے ہی نہیں، کندھے سے انگلیاں جڑی ہوئی تھیں۔ عائشہ زور زور سے رونے لگی۔ دائی نے باہر آ کر مبارکباد دینے کے بجائے مایوسی سے کہا، خدا کی مرضی یہی تھی۔ بے قرار سا احمد اندر کمرے میں آیا۔ روتی ہوئی عائشہ کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا اور بیٹے پر نظر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ پھر وہ سنبھلا اور عائشہ کو تسلی دیتے ہوئے بولا، صبر کر عائشہ، اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی، تو غم نہ کر۔ عائشہ کو دلاسا دیتے ہوئے اس نے یہ بات اپنے آپ کو بھی سمجھائی تھی۔ دن گزرنے لگے۔ عائشہ نے ہتھیلی پر کلکم پاؤڈر ڈال کر اسے اچھی طرح ملا اور پھر اسد کے چہرے پر اور سینے پر اور پشت پر آہستہ آہستہ ملنے لگی۔ آنکھوں میں سلائی بھر کر سرما ڈالا، سفید لون کا پاجامہ پہنایا اور جھولے میں ڈال کر جھولا جھلانے لگی۔ شروع میں عائشہ کا خیال تھا کہ اسے اسد سے نفرت ہے، لیکن اس کا خیال غلط تھا۔ اسے اسد سے محبت تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی ممتا خود بخود جاگ گئی تھی اور وہ اس کو چٹاچٹ ٹومنے لگتی۔ اب تو اسے اس بات کی بھی پرواہ نہ تھی کہ اس انسان کا بچہ نہیں لگتا۔ اسد اس کا بیٹا ہے، بس یہی ایک خیال ذہن کو گھیرے میں لیے رکھتا تھا کہ کچھ اور سوچنے کی فرصت نہ ملتی۔ اس کی پرورش عائشہ کے لیے مشکل ثابت ہو رہی تھی۔
اس کی تینوں بیٹیاں اپنی عمر کے پہلے سال میں بہت کم بیمار ہوئی تھیں، لیکن اسد تو آئے دن بیمار رہتا تھا۔ الٹیاں، دست، بخار اور نہ جانے کیا کیا، جان ہی نہ چھوڑتا۔ وہ کبھی گاؤں کے واحد ڈاکٹر صاحب سے دوا لے لیتی تو کبھی اپنی ماں اور ساس کے بتائے ہوئے ٹوٹکوں پر عمل کرتی، اور جو تھوڑا بہت افاقہ ہوتا اس پر شکر کرتی۔ ایک اور بات جو عائشہ کو وہم میں مبتلا کیے دیتی تھی کہ اسد کی عادات بھی کچھ غیر فطری تھی۔ رونے پہ آتا تو پہرو روتا رہتا، ہنستا تو ہنستا ہی رہتا، اور جب وہ ہنستا تو عائشہ کو خوف محسوس ہوتا کیونکہ اس کی ہنسی کسی طور پر فطری نہ تھی۔ عائشہ نے اس بات کا تذکرہ احمد سے بھی کیا، اور جب ایک مرتبہ اسد کافی دیر اکیلا لیٹا ہنسے جا رہا تھا تو عائشہ نے احمد کو بھی دکھایا تھا۔ احمد نے ہنستے ہوئے اسد کو کچھ دیر غور سے دیکھا۔ عجیب تو اسے بھی لگا، لیکن اس نے زیادہ توجہ نہ دی۔ نیک وقت تو کیوں فکر کرتی ہے؟ جیسے ہمارا بیٹا دوسرے بچوں سے الگ ہے، اسی طرح اس کی عادتیں بھی الگ ہیں۔ عائشہ کی ساس ذکیہ بیگم ایک سمجھدار اور معمر خاتون تھی۔ اسد کی عادتیں اسے بھی پریشان کرتی تھیں۔ کافی عرصہ وہ کہنے سے گریزاں رہی، لیکن ایک دن انہیں کہنا ہی پڑا۔ دیکھو بیٹی، جو بات میں کہنے والی ہوں اس پر ناراض نہ ہونا۔ اس میرا بھی پوتا ہے، اسد میرا بھی پوتا ہے۔ اتنا کہہ کر عائشہ کی ساس خاموش ہو گئی اور سر جھکا کر بیٹھی عائشہ سے سر اٹھا کر اپنی ساس کو دیکھا تھا۔ ذکیہ بیگم نے کچھ بولنے سے پہلے ایک لمبا وقفہ لیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس پر کسی شے کا سایہ ہے، میرا مطلب ہے کسی جن کا۔ عائشہ اپنی ساس کو بس چپ چاپ دیکھتی رہ گئی۔ ذکیہ بیگم اور بھی بہت کچھ عائشہ کو بتا رہی تھیں اور سمجھا رہی تھیں، جس کا مقصد یہی تھا کہ جنات کی مخلوق بھی خدا کی بنائی ہوئی ہیں جو اپنا وجود رکھتی ہیں، اور ان کے خیال کے مطابق اس پر کسی جن زادی کا سایہ تھا۔ وہ کوئی شریر قسم کے نہیں، بلکہ نہ ہی اسد کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ عائشہ چپ چاپ ساس کی باتیں سنتی رہی، البتہ اٹھنے سے پہلے اتنا کہا کہ اس بات کا ذکر کسی سے مت کیجیے گا۔ شروع میں تو عائشہ ساس کی باتیں جھٹاتی رہی، لیکن پھر اسد کی غیر فطری عادات نے اسے بھی شک میں مبتلا کر دیا، اور اسی شک کے ہاتھوں مجبور ہو کر بنا کسی سے کچھ کہے سورہ جن اور سورۃ الناس پڑھ کر گھر بھر کے کونے خدروں پر پھونکے مارنے لگی، اور اسد کے گلے میں بھی ایک لاکٹ ڈال دیا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ 2-3 ہفتے گزرے ہوں گے کہ ساتھ والے گاؤں سے احمد کی خالہ زیتون بیگم بہن سے ملنے آ گئیں۔ عائشہ کی ساس بھی بہن کے آنے سے بہت خوش ہو گئی تھی۔ اب تو برآمدے میں پیچھے تخت پر دونوں بہنوں کی لمبی لمبی نشستیں ہونے لگیں۔ زیتون بیگم روبدار شخصیت کی حامل تھیں، اللہ والی اور صوم و صلات کی نوجوانی سے پابند تھیں۔ ان بارے میں مشہور تھا کہ کسی زمانے میں جن بھی ان کا تابع تھا، البتہ وہ خود اس موضوع پر بات نہیں کرتی تھیں۔ اسد کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے عائشہ نے اس بارے خالہ سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن خاتون بیگم اسے جھڑک کر خاموش کرا دیا تھی۔ اپنی آمد کے 5ویں دن زیتون بیگم نے ذکیہ بیگم کی موجودگی میں عائشہ کو اپنے پاس تخت پر بٹھا دیا اور رازداری سے بولی، اسد پر ایک جن زادی کا سایہ ہے، مگر تو پریشان نہ ہو۔ وہ جن زادی اسد سے بہت محبت کرتی ہے، وہ اسے اپنا بیٹا سمجھتی ہے اور ایک ماں کی طرح پیار کرتی ہے۔ اصل میں اس جن زادی کے ساتھ بھی اس جیسا ہی مسئلہ ہے، لیکن تو فکر نہ کر، وہ اسد کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو جو چپکے سورہ جن اور سورہ ناس پڑھتی ہے، اسے کھلم کھلا پڑھا کر، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اگر تجھے کچھ کہنا ہے تو بتا دے۔ عائشہ کے پاس اپنی ساس اور خالہ سے کہنے کے لیے کچھ نہ تھا، ہاں البتہ چھپ چھپ کر بہانے کے لیے بہت سے آنسو تھے، اور جب وہ آنسو بہا رہی تھی تب ننھا اسد بلا وجہ مسکرایا جا رہا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے اسد کے گال پر تھپڑ مار دیا، اس پر بھی مسکراتا رہا۔ پھر روتے ہوئے اس نے اسد کو سینے سے لگا لیا۔ اے میرے خدا، یہ کیسی آزمائش ہے! اس دن کے بعد عائشہ نے ہر نماز کے بعد جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو خدا سے بس یہی درخواست کی کہ اگر کسی جن زادی یا اس جیسی مخلوق کا سایہ اس کے بیٹے پر ہے تو اسے اس سے نجات مل جائے۔ سردیاں شروع ہوئیں تو تیز بارشیں ہونا شروع ہو گئیں۔ ٹھنڈ بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اسی ٹھنڈ نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کھانس کر اس کا برا حال تھا، منہ اور ناک سے ہر وقت سفید پانی نکلتا رہتا، رنگت بھی زرد ہونے لگی تھی، اور وہ احمد بیٹے کے 30 کلومیٹر دور واقع مرکز صحت لے گئے۔
اس سے بچوں کی قوت مدافعت ویسے بھی کم ہوتی ہے، بہت بیمار رہتے ہیں۔ آپ کے بیٹے کو نمونیا ہو گیا ہے، آپ اس کا شہر میں معائنہ ضرور کروائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ادویات لکھتے ہوئے کہا اور چیک اپ کروانے پر بھی زور دیا۔ مرکزی صحت سے نکلتے ہوئے احمد نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کل ضرور وہ اپنے بیٹے کو شہر کے ہسپتال لے جائے گا۔ ان دونوں کے گھر پہنچتے ہی 2 دن سے رکی ہوئی بارشیں پھر سے شروع ہو گئیں اور ایسی شروع ہوئیں کہ بندہ گھر سے نکلنے کا نہ رہا۔ عائشہ اور احمد بارشوں کے ختم ہونے کا انتظار ہی کرتے رہے۔ بارشیں تو ختم ہو گئی لیکن شہر جانے کے پھر بھی نوبت نہ آئی، کیونکہ اسد بارشوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والے گاؤں والے شدید سردیوں کی پرواہ کیے بغیر عائشہ کا دکھ بانٹنے کے لیے 3 دن تک عائشہ کے گھر اکٹھے ہوتے رہے۔ اس کی وفات کے وقت جنازہ اٹھنے سے پہلے ذکیہ بیگم اور دوسری گاؤں والی عورتیں ساڑی میں ملبوس ایک عورت کی موجودگی سے حیران تھیں۔ اس گاؤں میں کوئی عورت ساڑی نہیں پہنتی تھی۔ اس عورت کا حلیہ بھی حیران کر دینے والا تھا۔ اس کی آنکھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا اور آنکھیں کانوں کے قریب تھیں۔ ناک کی جگہ صرف 2 نتنے تھے اور اوپر والا ہونٹ کٹا ہوا تھا۔ پوتے کے جنازے کے بعد ذکیہ بیگم اس عورت سے ملنا چاہتی تھیں، لیکن جنازہ اٹھتے ہی وہ وہاں سے غائب ہوئی کہ دوبارہ نظر نہ آئی۔ چند دنوں بعد ذکیہ نے عائشہ سے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی ساڑی والی عورت کو دیکھا تھا جس کے نقوش بالکل اس کی طرح تھے، البتہ اس کے بازو اور ہاتھ اس کی طرح غیر موجود نہیں تھے۔ عائشہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بیٹے کے غم میں تو اسے اپنا ہوش بھی نہ تھا۔ سردیاں کم ہوئیں تو زیتون بیگم بھی بہن کے گھر تعزیت کے لیے آئیں۔ اس عورت کے بارے میں سننے کے بعد زیتون بیگم نے یہی کہا کہ یہ وہی جنزادی تھی جو اسد سے محبت کرتی تھی اور اس کی وفات کے بعد اس کے جنازے میں شامل ہونے آئی تھی۔ گاؤں کی ہر دوسری عورت اس ساڑی والی اسد جیسی شکل والی عورت کا ذکر چٹخارے لے کر کرتی نظر آتی تھی، اور جب زیتون بیگم نے اس عورت کے بارے میں کہا کہ وہ ایک جن زادی تھی تو عائشہ کو یقین آ گیا تھا۔ اس بار جب عائشہ حاملہ ہوئی تو وہ سورہ یوسف بھی پڑھتی اور ساتھ یہ دعا بھی کرتی کہ اسے اس بار صحیح سلامت بیٹا دے جس پر کسی جن زادی کا اثر نہ ہو۔